بہت ساری قرآنی آیات، قرآنی وظائف، قرآنی اعمال بتائے ہوئے ہیں، لیکن آج ایک آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں۔ حضرت قاضی علی بن حسن علیہ رحمہ، ان کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کے پاس جنات آتے تھے، تو آپ نے پوچھا ایک دن جنات کو، بھئی تم اتنے دن کہاں رہے، تم آئے نہیں؟ تو پیر صاحب یہ جنات کی زبانی بات ہے، آپ بھی اپنے گھر کے اندر یہ پھل رکھ لیں، صرف یہ اللہ کا بنایا ہوا پھل رکھ لیں، یہ پھل بھی اللہ نے پیدا کیا، اس پھل کو اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرے گھر میں جنات نہ آئیں، میرے گھر میں جنات کی آمد و رفت نہ ہو، تو پھر آپ چپکے سے جائیں مارکیٹ سے یہ پھل خرید کے لے آئیں۔ سستا سا پھل ہے، کسی بھی مارکیٹ سے مل سکتا ہے، کسی فروٹ کی دکان سے مل سکتا ہے، کسی سبزی کی دکان سے مل سکتا ہے، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو 50 روپے صرف لگائیں، یہ پھل خرید کے لے آئیں، آپ کے گھر میں جنات کی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ قبیلہ جنات، تم بہت آتے تھے میرے پاس، اب کچھ دنوں سے آ کیوں نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت کیا آئیں، یہ جنات نے خود بتایا ہے عمل، جنات نے خود عمل بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی زیدہ مجدہ المعروف چند پیر سرکار صاحب، حضرت چند پیر صاحب نے ایک سوال کسی کا بھیجا ہے، یہ سوال میرے پاس موجود ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں شدید الجھن میں مبتلا ہوں، ایک تو نیند نہیں آتی اور دل بھی بہت تنگ ہو جاتا ہے اور خوف گھبراہٹ ہے، بڑے بڑے عاملوں کے پاس رابطہ کیا ہے، بعض کہتے ہیں جنات ہیں، بعض کہتے ہیں جادو ہے اور جنات بن گئے ہیں، اور جو وظائف کرتا ہوں الٹا وہ بوجھ ڈالتے ہیں، اچھائی نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتا کیا مرض ہے اور کس طرح اس کا علاج کروں۔ یہ صاحب پڑھائی بھی نہیں کر سکتے، انتہائی حالت ایسی ہو گئی ہے، اور ان کا تعلق بر اعظم ایشیا سے ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ میرا نام بھی نہ لیا جائے اور اس کا حل بتا دیا جائے۔ لمبی چوڑی پڑھائیاں میں نہیں کر سکتا۔ مجھے ان کے اس سوال پر ایک واقعہ، بہت قدیم واقعہ ہے، یاد آ گیا، عمل ہے بڑا قدیم۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے، اور اس عمل کی برکت سے کئی لوگ جنات سے بچ جائیں گے، جنات سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا درس ہمارا جو ہوگا وہ جنات کیوں آتے ہیں اور جنات کیوں تنگ کرتے ہیں، کیوں پریشان کرتے ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد ویڈیو کلپ جاری ہو جائے گا، اپلوڈ ہو جائے گا۔ یقین جانیے، یقین جانیے، کیونکہ مجھے اس روحانی لائن میں ایک طویل عرصہ ہو گیا، آپ اس بات کے یعنی شاہد ہیں، 20 سال سے تو کم و بیش آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن 16-17 سال پیچھے اور چلے جائیں تو 37 سال کم و بیش میں تو اس چیز سے ویسے ہی، میں اس کو کوئی غلط نہیں سمجھتا، لیکن اعراض کرتا ہوں، بچتا ہوں۔ میں کہتا تھا کہ نہیں، ٹیلی ویژن پہ آنا اور سوشل میڈیا کی دنیا پہ آنا، پہلے ٹی وی سے بھی میں کہتا تھا، لیکن اس کو حرام نہیں میں سمجھتا، کیونکہ یہ ایک معلومات کا ایک ذریعہ ہے، آپ اس پہ اچھی معلومات بھیج سکتے ہیں، غلط چیزیں بھیج سکتے ہیں، اور اگر اس کے ذریعے برائی پھیل سکتی ہے
تو میرا ایک ہی جملہ ہے کہ اگر برائی پھیل سکتی تو اچھائی بھی پھیل سکتی ہے۔ اچھائی کی باتوں کو، بھلائی کی باتوں کو، نیکی کی باتوں کو، خیر کی باتوں کو، نفع کی باتوں کو، امت محمدیہ کے فائدے کی باتوں کو بھی ایک دوسری جگہ پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ لہذا ویسے میں اعراض کرتا تھا، لیکن حضرت پیر محمد ارسلان رضا صاحب نے مسلسل میرا تعاقب کیا، مسلسل، مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، مسلسل کئی سال تک لگے رہے، بابا جان آپ اجازت فرما دیں، بابا جان ہم آپ کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکیں، بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ ایک دن بات کرتے 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 کئی سال لگے اس بات کو، تو بات کرتے کرتے جب ان کے منہ سے، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا نا کہ کسی کا بھلا کریں گے تو اللہ ہمارا بھی بھلا فرما دے گا، بس وہ بات پھر میرے ذہن میں آ گئی اور دل میں اللہ نے بٹھا دی کہ کر بھلا، ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ میں نے کہا پیر ارسلان صاحب آپ کا مشن چونکہ اچھا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہماری نیت خیر کی بات دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ تک لوگ آتے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ، دنیا کے آخری کناروں تک لوگ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کو سنتے ہیں۔ اور جب یہ چینل نہیں تھا تو سسٹم ٹوڈے ایک میگزین تھا جو نوائے وقتوال کے اخبار جہاں کے مدیر اعلیٰ شاہد نذیر چودھری صاحب چھاپتے تھے، اور وہ بھی دور دراز تک، بیرونی ملکوں تک جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آن لائن نیوز پیپر شروع ہوا، ڈیلی پاکستان آن لائن نیوز پیپر، اس کے اندر میرے کالم سالہ سال شائع ہوتے رہے، پیر ابو نعمان رضوی سیفی درویش کامل کے نام سے، روشنی کی کرن اس میں یہ ٹاپک ہوتا تھا، اور اس کے ذریعے سے یقین جانیے انگلینڈ تک، آسٹریلیا تک، اور سعودی عربیہ، UAE، اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک وہ جاتے تھے۔ وہ ڈیلی آن لائن نیوز پیپر دنیا پڑھتی تھی، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا، خیر کی باتیں پہنچتی تھی، لوگوں کے مسائل کا حل نکلتا تھا، دعا بھی کرتے تھے لوگ، پیغام بھی بھیجتے تھے۔ تو اس طرح پھر ان کی اس بات نے مجھے مو لیا، قسم بخدا مو لیا، میرے دل کو مو لیا کہ ان کا مشن وہ بہت خوبصورت ہے۔ اگرچہ میرے صاحبزادے ہیں، میرے ولی عہد ہیں، لیکن مجھے ان کی بات نے مو لیا، تو میں نے پھر ان کو اجازت دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی میں اعراض کرتا رہتا ہوں، کوشش کرتا رہتا ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں الحمدللہ علمی خزانے سے پروردگار عالم نے میرے مرشد کے صدقے سے آفتاب ولایت حجت الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر سرکار محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضرت تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ حضرت امام خراسانی مبارک پیر ارچی و خراسانی نور اللہ مرقدہ کے بڑے محبوب اور منظور نظر خلیفہ ہیں۔ تو الحمدللہ ان کا یہ فیض ہے کہ اس وقت جو روحانی کتاب الحمدللہ میں نے مرتب کی ہے وہ تقریباً اس 100 سال، اس صدی کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس صدی کی سب سے بڑی کتاب ہے عین فتوحات۔ یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور آپ اس کو سکرین پر بھی مکمل طور پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور بڑی دنیا منگواتی ہے، اور میں اجازت دے کے بھیجتا ہوں، میں اس کی اجازت لکھ کے دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا مشن کتابیں بیچنا نہیں ہے۔ کتنی کتابیں میری چھپی ہیں اور فی سبیل اللہ میں نے کئیوں کو دی ہیں، لیکن یہ مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ دور دراز تک جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی خیرات ہے، مکین گنبد خضرا کا جو فیض ہے، وہ پوری دنیا میں پھیل جائے، اور جتنے کروڑوں اربوں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کے لیے ہم کسی کا مداوا بن سکیں،
کسی کے کام آ سکیں تو خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ کام کر سکیں تو بڑا کام ہے منیر، لوگوں کو آشنا در مصطفیٰ کرے۔ تو میں آج ایک چھوٹا سا، کیونکہ اس صاحب کا جو سوال ہے، بہت سارے وظائف اور بہت سارے عمل ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلے بھی موجود ہیں، لیکن جو آج میں بتا رہا ہوں یہ پہلے کبھی نہیں بتایا، یہ پہلے کبھی نہیں بتایا جو آج بتانے لگا ہوں، یہ پہلے کبھی نہیں بتایا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ قاضی علی بن حسن علیہ رحمہ، ان کے پاس جنات آتے تھے، اور بڑے بڑے اکابر بزرگ ہیں جن کے پاس جنات آتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے پاس جنات آتے تھے، اہل بیت اطہار علیہم السلام ان کے پاس جنات آتے تھے، نبی مکرم نور مجسم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنات حاضر ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس یہ مخلوق جو ہے یہ بھی آتی جاتی رہتی ہے اور فیض پاتی رہتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جس انسان کے اندر جنات داخل ہو جاتے ہیں نا، جس طرح وہ بندہ بولتا ہے جنات بھی اس کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ اس کی زبان پشتو ہے، اس کی زبان انگلش ہے، اس کی زبان فارسی ہے، اس کی زبان ہنکو ہے، اس کی زبان سندھی ہے، اس کی زبان بلوچی ہے، اس کی زبان بہاری ہے، اس کی زبان اردو ہے، اس کی زبان پنجابی ہے، اس کی زبان سرائکی ہے، ملتانی ہے، کوئی زبان کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے۔ اور اگر وہ حافظ ہے تو جنات اس کے اندر حافظ بھی بن جاتے ہیں، قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں۔ اور عالم دین ہے تو وہ جنات اس کے اندر علم دین سیکھ کر وہ بھی عالم بن جاتے ہیں، اور بہت پڑھے لکھے جنات بھی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو عالم، فاضل، حافظ، قاری ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ جنات داخل ہو گئے کسی نہ کسی سبب سے اور کسی نہ کسی وجہ سے، کوئی نہ کوئی وجہ۔ بعض اوقات لوگ بھیج دیتے ہیں جنات جادو کے ذریعے سے، کالا علم کے ذریعے سے، اور بعض اوقات انسان کی اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ آج بھی درس ہو رہا تھا تو اس میں بہت ساری ہر طرح کے لوگ اس کے اندر موجود تھے، تو میں بتا رہا تھا کہ جنات بعض اوقات اپنی غفلت، کوتاہی اور مسٹیک کی وجہ سے انسان کے اوپر ہیوی ہو جاتے ہیں۔ تو جنات کے بھی کئی طبقات ہیں، ایک طرح کے جنات نہیں ہیں۔ ایسے بھی جنات ہیں جو بچھو، سانپ، چوہا، چیل، کوا اور مختلف طرح کی اس طرح کی شکلیں بنا لیتے ہیں۔ ایسے بھی جنات ہیں جو گندی شکلیں بناتے ہیں۔ ایسے بھی جنات ہیں جو بزرگوں کا روپ دھارتے ہیں، بزرگوں کی شکل بنا لیتے ہیں۔ کاکروچ، ہاں بالکل، کاکروچ اور کھٹمل، ان شکلوں میں اور مکھی کی شکل میں بھی یہ جنات آ جاتے ہیں، مختلف شکلیں دھارتے ہیں۔ اور آپ جتنی مرضی دوائی ڈال لیں گھر کے اندر، وہ کاکروچ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اس دوائی کا تعلق کاکروچ کے ساتھ ہے، اس شیطان کو ختم کرنے کے ساتھ نہیں ہے۔ چوہے ہیں، چیلے ہیں، کوے ہیں، مختلف اس طرح کی، کتے، بلیاں، یہ وہ بہت سارے اس طرح کی شکلیں، صورتیں بنا لیتے ہیں۔ اور بعض جنات ایسے ہیں جو انسانوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، بعض انسان کے وجود کے اندر داخل نہیں ہوتے، بس کان سے ایسے کر کے گزر گئے، شاں کر کے گزر گئے، سل کر کے گزر گئے، اس طرح کانوں میں آواز پیدا کرتے ہیں۔ بعض کانوں کے اندر داخل ہو کے چڑ 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 اس طرح بٹن بجتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض جنات ایسے ہیں جو گھر سے چوریاں کرتے ہیں، کپڑے کاٹتے ہیں، الماریوں سے چیزوں کو غائب کر دیتے ہیں، گھر کے اندر لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو گھر کے اندر آگ لگاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو گھر کے اندر گندگی پھینکتے ہیں، بدبو آتی ہے، بیٹھے بیٹھے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ گھر میں پتھر پھینکتے ہیں، کینکر پھینکتے ہیں، کوئلہ پھینکتے ہیں، ہڈیاں پھینکتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو پانی کے چھینٹے پھینکتے ہیں، خون کے چھینٹے پھینکتے ہیں۔ مختلف طرح کی شکلوں میں جنات ہوتے ہیں۔ بعض اڑتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، اور بعض پرواز نہیں کرتے، عوام کے اندر پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو انسانوں کو چمٹتے ہیں، اور جہاں سے پکڑ لیتے ہیں، پنجہ لگا دیتے ہیں، اس شیطان کی برائی اس انسان کو لگ جاتی ہے، اور وہاں زخم، ایسی کوئی بیماری اس کے وجود کے اندر وہ سرایت کرتی ہے کہ اس کا دوائیوں میں علاج ہی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی ٹانگیں پھول جاتی ہیں، ہاتھ پھول جاتے ہیں، جسم پھول جاتا ہے۔ وہاں پر وہ شیاطین جو ہوتے ہیں، شیطانی چیزیں، وہ اس کو ٹچ کرتی ہیں، اس کو پکڑتی ہیں، اس کو ڈستی ہیں وہاں پر۔ تو اس طرح بہت سارے شیطانی
طریقے اس طرح کے ہیں جس طریقوں سے وہ شیاطین انسانی زندگی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں جی کافروں کو کیوں نہیں چیزیں تنگ کرتی؟ بھئی کافروں کو کرتی ہیں، تجھے پوچھ کے تنگ کرنا انہوں نے؟ کیا تیری کافروں سے ملاقات ہوتی ہے؟ تجھے کیا پتہ ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں، کیسے کیسے علاج کرتے ہیں؟ اللہ ان کا دھیان اس طرف آنے ہی نہیں دیتا، اللہ ان کا ذہن اس طرف نہیں آنے دیتا۔ اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں، نبی پاک کے غلام ہیں، نبی پاک کے عاشق ہیں، نبی پاک کی امتی ہیں، اللہ ان کے ذہنوں کو اس طرح موو کرتا ہے، میرے بندو جاؤ، در در دھکے نہ کھاؤ، میرے قرآن سے فیض لے لو، میرے ذکر سے فیض لے لو۔ اب اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے فیض وہ کیسے ملے گا؟ کسی اللہ والے کو ملیں گے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو پھر اللہ والے آپ کے مرض کو دیکھتے ہوئے، معاملے کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے علاج ہوگا۔ اور بہت ساری قرآنی آیات، قرآنی وظائف، قرآنی اعمال بتائے ہوئے ہیں، لیکن آج ایک آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں۔ حضرت قاضی علی بن حسن علیہ رحمہ، ان کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کے پاس جنات آتے تھے، جنات آتے تھے، اور کچھ دنوں تک جنات نہیں آئے تو آپ نے پوچھا ایک دن جنات کو، بھئی تم اتنے دن کہاں رہے، تم آئے نہیں؟ تو پیر صاحب یہ جنات کی زبانی بات ہے، آپ بھی اپنے گھر کے اندر یہ پھل رکھ لیں، صرف یہ اللہ کا بنایا ہوا پھل رکھ لیں، یہ پھل بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ غیر اللہ نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس تخلیق کا خالق بھی اللہ ہے، نباتات کا، جمادات کا، حشرات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ نے یہ پھل بنایا ہے، اس پھل کو اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرے گھر میں جنات نہ آئیں، میرے گھر میں جنات کی آمد و رفت نہ ہو، تو پھر آپ چپکے سے جائیں مارکیٹ سے یہ پھل خرید کے لے آئیں۔ سستا سا پھل ہے، کسی بھی مارکیٹ سے مل سکتا ہے، کسی فروٹ کی دکان سے مل سکتا ہے، کسی سبزی کی دکان سے مل سکتا ہے، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو 50 روپے صرف لگائیں، یہ پھل خرید کے لے آئیں، آپ کے گھر میں جنات کی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ جتنے دن وہ پھل آپ کے گھر پڑا رہے گا اتنے دن تک جنات، ہوائی چیزیں آپ کے گھر میں نہیں آئیں گی۔ بتا دوں، حضرت علی بن حسن علیہ رحمہ فرماتے ہو جنات، قوم جنات، قبیلہ جنات، تم بہت آتے تھے میرے پاس، اب کچھ دنوں سے آ کیوں نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت کیا آئیں، یہ جنات نے خود بتایا ہے عمل، جنات نے خود عمل بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے گھر کیسے ہیں؟ آپ نے لیمن لا کے گھر میں رکھے ہوئے تھے، وہ لیمنوں کی وجہ سے ہم آپ کے گھر میں نہیں آئے۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جنات نہ آئیں تو یہ نسخہ آزما کے دیکھیں، اپنے گھر میں لیمن لا کے رکھ لیں، لیکن یقین اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، لیمن کو بنانے والا بھی تو اللہ ہے۔ اور اپنے گھر سے صدقہ اور خیرات روزانہ نکالتے رہا کریں، کیونکہ میرے اور آپ کے نہیں، کل کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصدقات رد البلیات والآفات، صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دیتا ہے اور بری موت سے اللہ پاک بچا لیتا ہے۔ تو جو انسان صدقہ نہیں نہ کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیسے اور کاموں میں لگوا دیتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کا مال بھی کم نہیں ہونے دیتا، رزق بھی بڑھا دیتا ہے، مال بھی بڑھا دیتا ہے، بلائیں بھی ٹال دیتا ہے، مصیبتیں بھی ٹال دیتا ہے، اور اس کی زندگی کو، عرش عظیم کا مالک اس کی زندگی کو دراز فرما دیتا ہے۔ اس خیر کے پیغام کو زیادہ زیادہ لوگوں تک بھیجیں، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھیں، اور اپنے گھر میں تلاوت قرآن مجید کا معمول بنا لیں، کم از کم آیت الکرسی صبح 7 مرتبہ
اور 7 مرتبہ چاروں کل پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اول آخر ایک ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔